فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا آبا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج کی شب میں قرآن عظیم کے 13 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مکمل قرآن عظیم ہمیں تجوید کے ساتھ اس کی رعایات کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہم نے سورہ رعد اور سورہ ابراہیم کی بھی تلاوت مکمل کی، ساتھ میں کل جو سورہ یوسف کا بقیہ حصہ تھا اس کی بھی تلاوت کی ہے۔ سورہ یوسف تو تقریباً باتیں میں نے کل عرض کر دی، پورا میں عبرت ہے، لوگوں کے لیے ہدایت ہے، درس ہے۔ سورہ رعد ان پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رعد بجلی کو کہتے ہیں، کڑک، بجلی کے نام سے ایک سورہ ہے، اور یہ سورہ رعد کی بڑی فضیلت ہے۔ 13ویں پارے میں یہ موجود ہے، آپ نکال کر کے اس کو دیکھ لینا۔ ہمارے ائمہ اکرام خاص طور پر مشائخ قادریہ، جس میں مارحہ مطہرہ کے بزرگان دین کا بھی یہ فرمان ہے، اور عموماً میرا خود کا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ جب نزع کا وقت آ جائے، کسی کی جانکنی کا وقت ہو اور روح نکلنے میں تکلیف اور وہ سکرات کے عالم میں مبتلا ہو، تو اس کے سرہانے بیٹھ کر آپ سورہ رعد کی تلاوت کریں، اللہ تعالیٰ سکرات آسان فرما دے گا۔ سورہ رعد کی تلاوت بہت مؤثر ہے، اور میرا خود کا بھی تجربہ رہا ہے۔ جن لوگوں کو ان کیفیتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے، کبھی اگر مقابلہ پہنچ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسانیاں عطا فرمائی، اس کی تاثیر ہے۔ تو اس کے پاس سورہ یاسین کی بھی تلاوت ہونی چاہیے اور سورہ رعد کی بھی تلاوت ہو، سکرات میں آسانی ہوگی۔ اس میں آیت ہے بجلی کے متعلق۔ بجلی آپ دیکھتے ہیں آسمان پر جو کڑکتی ہے، یہ کیا ہے؟ بجلیاں کیا ہیں؟ روایات میں تو یہ ملتا ہے کہ فرشتے آسمانوں کو کوڑے مارتے ہیں، ہانکتے ہیں آسمانوں کو، اور بعض میں یہ ہے کہ جہنم کو کھینچتے ہیں۔ تو جب وہ کوڑا مارتے ہیں تو اس کی چمک ہوتی ہے جو آپ کو برق کی طرح سے نظر آتی ہے، اور پھر وہی آواز نیچے تک آتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں آیت میں جو بیان فرمایا، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور بجلی اس کی تعریف میں اس کی حمد بیان کرتی ہے، بجلی اس کی حمد بیان کرتی ہے، اور فرشتے اس کے خوف سے کانپتے ہیں۔ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، اور وہ کڑک اللہ فرماتا ہے وہ جس پر چاہے ڈال دیتا، گرا دیتا ہے، اللہ سے چاہے اس بجلی کے کڑک میں مبتلا فرماتا ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے، یہ آیت کب نازل ہوئی تھی، اس کے متعلق 2 روایات ہیں۔ پہلی تو یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو ایک شخص کے پاس بھیجا کہ جاؤ اسے ایمان کی دعوت دو، تو اس نے مذاق اڑا کر کے کہا، محمد کا خدا سونے کا ہے کہ تانبے کا ہے کہ پیتل کا ہے کہ چاندی کا ہے، میں کس لیے اس پر ایمان لاؤں؟ تو صحابہ اکرام واپس تشریف لائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں انہوں نے عرض کیا، آقا اس کا دل بہت سخت ہے، ہم نے اس کو اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا تو اس نے خدا رب الجلال کا مذاق اڑایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوبارہ جاؤ، دوبارہ اس کے پاس جاؤ اور اس کو دین کی ہدایت اور ہدایت کی طرف بلاؤ، اسلام کی دعوت دو۔ پھر صحابہ گئے اسی شخص کے پاس، اب کی بار بھی اس نے وہی جملے کہے، اور اتنا یہ کہا کہ میں محمد صلی اللہ تعالیٰ خدا پر کیوں ایمان لاؤں، کس لیے میں ایمان لاؤں، کیا وہ فلاں سے بنا ہوا ہے، اس سے بنا ہوا ہے؟ اور پھر اس نے جملہ یہ کہا، جو کبھی نظر ہی نہیں آتا ایسے کو میں کیوں خدا مانوں؟ پھر صحابہ اکرام تشریف لائے واپس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے کہا کہ وہ سخت زبان ہوتا جا رہا ہے اور اس کے دل کی سیاہی بڑھ گئی ہے، وہ ایمان نہیں لاتا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر جاؤ، لوگوں کو دین کی طرف بلانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل جہد کوشش فرمائی۔ صحابہ اکرام تیسری مرتبہ اس شخص کے پاس آئے، اس نے وہی جملے دہرائے، لیکن اسی اسنا میں جب وہ مذاق کر رہا تھا، آسمان پر تیز بجلی چمکی، اور بجلی کا ایک بہت بڑا حصہ آ کر کے گرا اور اس کے اوپر لگ گیا، پورا پل بھر میں وہ کوئلے کی شکل میں بدل گیا، جلا کر اس کو کالا کر چکی تھی بجلی۔ لیکن جو صحابہ تھے ان میں سے کسی کو بجلی کی تھوڑی سی چمک بھی نہیں آئی، وہ وہی مبہوت ہو گیا، یعنی بت بن گیا کالا، بجلی نے ایسے جلا کر کے اس کو راکھ کر دیا کوئلے کی طرح سے۔ وہ صحابہ کرام لوٹے واپس کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیں، تو بیچ میں
ایک صحابہ اور دو چند صحابہ کی ایک جماعت ملی، تو انہوں نے ان لوگوں سے پوچھا جو تبلیغ کے لیے گئے تھے، فلاں شخص کو جو آپ ہدایت دینے کے لیے گئے تھے، اسلام کی طرف بلانے کے لیے گئے تھے، کیا وہ شخص بجلی لگ کر کے مر نہیں گیا؟ تو ان صحابہ نے کہا یقیناً مر گیا، لیکن آپ کو کیسے خبر؟ تو انہوں نے کہا ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے تھے اور ابھی ابھی یہ آیت نازل ہوئی ہے سورہ رعد کی، اللہ جس پر چاہتا ہے بجلی کو گراتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توجہ کا انکار کرنے والوں کو اس میں گرفتار فرماتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے اسی وقت تسبیح بھی پڑھی۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ آیتیں اس وقت نازل ہوئی، لیکن یہ بات سمجھ کر کے چلیں کہ یہ بجلی جس پر چاہے اللہ تعالیٰ گرائے۔ یہاں ہم پورے کے پورے شہروں میں رہتے ہیں، گنجان آبادیوں میں رہتے ہیں، لیکن بجلی کہیں نہ کہیں گرتی ہے، کہیں نہ کہیں گرتی ہے، لیکن اتنے حادثے اس سے نہیں ہوتے۔ ہم کہاں دیکھتے ہیں کیا شہروں کو بجلیاں جلا کر راکھ کرتی ہیں؟ عموماً ان علاقوں میں گرتی ہیں جہاں نہیں ہوتی، درخت کو پکڑتی ہے، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، لیکن بسا کبھی کبھار اس کی چپیٹ میں کوئی آ جاتا ہے، وہ اللہ جسے چاہے اس کی جس پر گرا چاہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ۔ بتا دوں، فرمایا گیا کہ جب بجلی کی چمک دیکھو یا گرج آواز آئے، یہ آیت کریمہ پڑھو، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ۔ یہ آیت کریمہ ہے، سورہ رعد کی ہے، 13ویں پارے میں موجود ہے، آپ تلاش کر کے لے سکتے ہیں، اس کو یاد رکھیں۔ جب بھی بارشوں کے موسم میں یا جس وقت بھی بجلی کی کڑک پیدا ہو، اس آیت کو ضرور پڑھ لیا کریں تاکہ آپ اللہ رب العزت کے اس عذاب سے محفوظ رہیں۔ یہاں پر لگتے ہوئے مجھے ایک بات آپ سے اسی بجلی کے متعلق ایک بات یہ پیش کرنی تھی۔ کسی صاحب نے ہمیں ایک میسیج میں یہ بھیجا بھی تھا کہ پرانے لوگ تھے اور بجلی جو ہے بہت تیز چمک رہی تھی، گاڑی کے پیچھے بجلی آ کر کے گری، بغل میں آ کے گری، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس طرف آ کے گری، گاڑی پر نہیں گری۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی چلانے والا تھا وہ روک لیا اس نے کہ ہم سب ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے کبھی ادھر گر رہی ہے کبھی ادھر گر رہی ہے، تو اس نے سب کہا کہ گاڑی کو رکا دیتے اور اتر جائیں گے۔ اب وہ شخص اتر جائے جو اس طرح کا گنہگار ہے، لیکن کون کہے گا؟ کوئی ایسا گنہگار ہو جس کو بجلی پکڑنا تو وہ اتر جائے۔ پہلے کے دور میں لوگوں کا خیال بھی ہوتا تھا، لیکن سب کے سب لوگ گاڑی میں ہی بیٹھے رہے، کوئی اترنے کو تیار نہیں۔ کون اتر کے جائے گا، کہے گا کہ میں اتنا بڑا گنہگار؟ پھر لوگوں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ایک آدمی اتر کر کے جائے، درخت کے نیچے جا کے کھڑا ہو جائے، ایک آدمی جا کر درخت کے نیچے کھڑا ہو جائے، اگر وہ ہے جس کو پکڑنا ہے بجلی کو تو وہاں آئے گی، وہ جل کر خاک ہو جائے گا۔ باری باری ایک آدمی اترتا تھا اور درخت کے نیچے جا کر کھڑے ہوتے تھے، بجلی آئی نہیں۔ اس میں ایک ایسا شخص بیٹھا ہوا تھا جو میلے کچیلے کپڑے پہنا ہوا اور گرد آلود چہرہ تھا، بال بکھرے ہوئے تھے، لیکن دبکا ہوا بیٹھا تھا، لیکن وہ اترنے کو تیار نہیں تھا۔ سب جا کر کے ایک باری باری درخت کے پاس کھڑے ہو کر کے آئے، لیکن کسی پر بجلی نہیں گری۔ اب ایک شخص جو ہے بچا رہ گیا گاڑی میں، تو لوگوں نے کہا اس کو اتارو، یہ آخری بچہ ہے، یہی ہو سکتا ہے۔ اب اس کو کہا گیا کہ تو بھی اتر جا، اس نے کہا میں نہیں اتروں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ لوگوں نے بہت ضد کی کہ تیری وجہ سے کہیں سب لوگ ہلاک نہ ہو جائے، اتر جا اتر جا۔ تو اب اس شخص کو زبردستی کھینچ کر کے سارے لوگوں نے اتارا اور لے جا کر درخت کے نیچے کھڑا کر دیا۔ اب وہ روتے ہوئے درخت کے نیچے کھڑا ہوا اور باقی سارے جو ہے ان کو یقین ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کو نہیں لگی بجلی، ایک بچہ تھا، اب وہی مجرم ہو سکتا ہے، کیونکہ پہلے کے لوگوں کے یہ خیالات تھے۔ گاڑی آگے چلی، بجلی آئی اور پوری کی پوری گاڑی کو تہس نہس کر گئی، پورے جل کر خاک ہو گئے۔ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ ایک نیک بندہ تھا جس کی وجہ سے سارے لوگ محفوظ تھے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے میرے عزیزو، ہم بھی، میں تو یہی محسوس کرتا ہوں کہ یہ کڑاکے کی جب بجلیاں کڑکتی ہیں، ہم جیسے گنہگاروں کو نہ جانے کب کی یہ جلا ڈالیں گی، لیکن ہمارے ارد گرد اللہ کے کچھ محبوب ایسے ہیں جن کی برکت سے ہم ان بجلیوں کے خوف سے محفوظ رہتے ہیں۔ بزرگوں کے آس پاس رہنے کی یہی برکت ہے، اچھوں کی صحبت میں رہنے کی یہ برکت ہے کہ بہت ساری آفات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں پر جو رحم و کرم کی بارشیں اتار رہا ہوتا ہے، اس کے چند چیٹے ہمارے گھروں پر بھی آ ہی جاتے ہیں۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جب انتقال ہو جائے تو قبرستان میں بھی ایسی جگہ دفن کرو کہ آس پڑوس میں دیکھ لو کہ کون سوئے ہوئے ہیں۔ مردوں میں بھی فرمایا گیا کہ ایسی جگہ دفن ہو، کیوں؟ اس لیے کہ اگر کسی ایسے شخص کے پاس تم دفن ہو گئے
جو عذاب الہی میں گرفتار ہو تو اس کے عذاب کی چیخ اور اس کے عذاب کے تمام سامان تمہاری قبر میں بھی پہنچتے رہیں گے۔ اچھوں کے بغل میں نیکوں کے ساتھ دفن ہونا یہ بہتر ہے۔ تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں الحمدللہ جس سے ہم آج بچے ہوئے ہیں۔ ہر شہر میں اللہ کے کوئی نہ کوئی ولی آرام فرما ہے، اور انہی اولیاء کی برکت سے ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھتا ہے، لیکن جب وہ چاہے پھر کسی ایک کو گرفتار کرنا تو پھر وہ گرفتار کر ہی لیتا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک آیت ہم نے اس میں تلاوت کی ہے سورہ رعد میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ بہت پتے کی بات ہے یہ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک اس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا خیال نہ ہو۔ بدلنا تمہاری طرف سے ہو، سٹارٹ تمہاری طرف سے ہو، مکمل اللہ کی طرف سے ہوگا۔ لیکن تم بیٹھے بیٹھے گناہوں کے اڈوں پر یہ سوچتے رہو گے کہ اللہ چاہے گا تو مجھے نیک و صالح بنائے گا اور میں یہیں بیٹھا رہوں گا۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ رب ذوالجلال نے اس کا اپنا ایک نظام بنایا، فرمایا کہ تم جب کوشش کرو گے تو اللہ مکمل فرمائے گا۔ تم اگر ایک قدم بڑھو گے تو وہ 10 قدم آگے اس کی رحمت آئے گی، لیکن تم بڑھنا ہی نہیں چاہے اور بدلنا ہی نہیں چاہو تو تم چھوڑ دیا جائے گا۔ کوشش تو ہونی چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہم سے یہی سوال کرتے ہیں کہ ہم سے گناہ ٹوٹتے نہیں ہیں، برائیاں ختم ہوتی نہیں ہیں۔ میرے عزیز، کیا تم نے کوشش بھی کیا کبھی؟ کوشش نہ کر کے تم اگر یہ سوچو کہ خالی مجھے وظیفہ بتا دو، گناہ بھی مجھے کرنا ہے اور وظیفہ بھی کرنا ہے، اور ان تمام چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر کے چلو گے تو کیسے تمہارے اندر تبدیلی آئے گی؟ میرے عزیزو، ڈاکٹر بھی یہی کہتا ہے کہ اگر تمہیں کیور ہونا ہے تو پرہیز کرو، ساتھ میں دوائیاں استعمال کرو۔ شوگر والا 1 کلو شکر کھاتا ہے اور پھر شوگر کی دوائیاں بھی لیتا ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کی دوائیاں کوئی اثر نہیں کرتی، کیوں؟ وہ پرہیز نہیں کر رہا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی فکر کرو اور اس کے بعد تم جو بھی وظیفہ کرو گے اس کا اثر تمہارے جسم پر ظاہر ہوگا، لیکن دونوں ساتھ لے کر کے چلو گے تو نہیں ہونے والی یہ چیز۔ میرے عزیزو، یہاں پر بدلنے کی فکر خود اپنے اندر سے، ان نوجوان تھپڑ مار لینا یا پھر مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کر لیا اور پھر رو کر کے چلے گئے ایک دن، توبہ یہ نہیں ہے۔ توبہ کنٹینیو کسی چیز کو چھوڑنے کا نام ہے، کنٹینیو اس چیز کو چھوڑنے کا نام۔ تو قدیر و جبار خدا، آج سے میں اس چیز کو نہیں کرتا، چلو ٹھیک ہے، آپ پہلے دن کی کوشش کرو 10 دن تک اب میں اس گناہ کی طرف جاؤں گا ہی نہیں، 10 دن تک میں بالکل اس گناہ کی طرف جاؤں گا ہی نہیں۔ 10 دن گن کر کے میں کہہ رہا ہوں، اور اللہ رب العزت کے حوالے کر دو، اے مولا 10 دن میں اپنی طرف سے کوشش کر کے بچ گیا، اس کے بعد 20 دن تو مجھے بچا لے۔ یقیناً مولا تبارک و تعالیٰ تمہیں پورے مہینے بچا دے گا۔ تھوڑی کوشش تمہاری طرف سے ہو، باقی اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہ نرمی پیدا کر دے گا، اس گناہ کی نفرت ڈال دے گا۔ تو قرآن کا یہ وعدہ ہے کہ جب تک تم خود بدلنا نہیں چاہو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حالت کو نہیں بدلے گا۔ نہ ہو فکر جس قوم کو خود اپنی حالت بدلنے کا، خدا بھی اس قوم کی حالت کو کبھی نہیں بدلتا۔ اور آیت کریمہ ہم نے یہ تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بے شک لوگ جو ایمان لائے، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو اللہ کے ذکر سے سکون ملا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین دل بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماتا ہے خبردار سنو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب یہ بات طے شدہ ہے، کیونکہ دل نہ میرا بنایا ہوا ہے، نہ آپ کا، نہ کسی ڈاکٹر کا۔ جس نے بنایا ہے وہ خود فرما رہا ہے کہ اس دل کو اگر سکون دینا ہو تو ذکر الہی سے، دوا بھی اسی نے بتا دی، طریقہ۔ میرے عزیزو، اگر آپ نے اس چیز پر عمل کرنا شروع کیا کہ جب جب پریشان حال ہوئے، آپ زیادہ ٹینشن، بہت زیادہ ڈپریشن، آپ ساری دنیا سے ہوتا کیا ہے، آرام ہوگا۔ تمام نشہ والی چیزوں میں نہیں ہے، تم اگر ساری چیزوں سے ہٹ جگہ بیٹھ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جاتے، اس کے اسماء حسنہ، اس نے فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے بہت اچھے خوبصورت نام ہیں، ان ناموں سے تم اس کو پکارو۔ اللہ فرما رہا ہے ان ناموں سے اس کو تم پکارو۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور، هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ تمام اس کے اسماء ہیں۔ غفار، قہار، جبار، ستار، ان ناموں میں سے کسی کو بھی آپ لے کر کے آپ ذکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو ہے اس کے کسی بھی نام سے آپ ذکر کریں، پھر دیکھیں آپ کے دلوں کو روزانہ اس چیز کی عادت لگ گئی تو دلوں کو اس وقت تک قرار نہیں آئے گا جب تک آپ ذکر نہیں کریں گے۔ تمام اولیاء کاملین میں اگر میں آپ کو بتاؤں، تقریباً سب کا طریقہ کار رہا ہے وہ ذکر الہی میں ہی اپنا اکثر وقت گزارتے تھے، کیونکہ آپ کو میں بتاؤں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزوں سے بنایا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے، دونوں ضروری ہے نا۔
جسم ہے اس کے اندر روح ہے. اگر روح نہ ہو تو جسم کوئی مطلب کا نہیں, جسم کا کوئی فائدہ نہیں, وہ سڑی ہوئی لاش ہے. ہاں لیکن روح ہے, جسم نہیں ہے تو روح کہاں نظر آئے گی؟ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم. اب ہم نے جب دیکھا کہ جسم کو, ہم دیکھ رہے ہیں نا, جسم کو اگر ہم کھانا پانی نہیں دیتے تو اس کی کیا حالت ہوتی ہے؟ کمزور ہوتا ہے. آپ نہ کھا کر کے کب تک رہیں گے؟ ابھی تو روزے میں ہے, روزہ چل رہا ہے, پھر بھی ایسا نہیں ہے کہ کنٹینیو آپ پورا کا پورا 24 گھنٹہ روزہ رکھتے ہیں, نہیں, بلکہ کچھ نہ کچھ آپ کو افطاری میں لینا ہے, سحری میں لینا ہے. تو آپ اگر اس کا کھانا پانی نہ دیں اس کو, جسم کو, تو یہ بالکل نحیف و ناتواں کمزور ہوگا. کبھی بھی آپ چکرا کے گر جائیں گے, ہوگا یہی, کمزوری جسم میں آئے گی. تو ہمارے یہ بھی تصور میں آنا چاہیے, غذا دے کر کے اس کو طاقتور بناتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں نا اس کو مرغن غذائیں کھائیں گے, کاجو بادام پستے کھائیں تو اچھی باڈی بنتی ہے. جسم کو بنانے کے لیے آپ یہی بہت ہیوی قسم کی چیزیں سوچتے ہیں. اسی طرح روح کو بنانے کے لیے بھی غذا کی ضرورت ہے, اور روح کی غذا کا نام ہی ذکر الہی ہے. جس قدر آپ ذکر کرتے جائیں گے آپ کی روح کو اتنی طاقت ملتی جائے گی. اور یہی کام پوری دنیا کے بہت سارے راہب بھی کرتے ہیں. صرف میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں, ہندوؤں میں پنڈت ہیں بہت سارے جو دنیا ترک کر کے رکھتے ہیں, اور بہت دنوں تک وہ دنیا کی کوئی چیز استعمال نہیں کرتے. سانس روک کر کے وہ کچھ نہ کچھ اپنے آپ کو, آتما کو شکتی دینے کی بات وہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ مہرہ متحرہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر خانہ, وہاں پر موجود حضرت شاہ حمزہ عینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی اکابر ہیں, ان کے پاس خود ہندو جوگی پنڈت آیا کرتے تھے روح کے سکون حاصل کرنے کے لیے, شکتی حاصل کرنے کے لیے, یعنی روح کو اور طاقت دینے کے لیے. کیسے روح کو طاقت دیں گے, کیسے روح کو طاقت دیں گے؟ تو ان کو طریقے بتائے جاتے تھے. میرے عزیزو, آج بھی وہ طریقے رائج ہیں. یوگا وغیرہ کے ذریعے سے آپ کو لمبی سانس لینا, لمبی سانس چھوڑنا, یہ تمام چیزیں روح کے لیے ہی کرائی جا رہی ہیں. اصل یہ معاملات صوفیہ اکرام کے تھے. صوفیہ اکرام اپنے روح کی طرف توجہ زیادہ دیتے تھے, اور وہ ذکر الہی سے ہی ممکن ہے. میرے عزیزو, باطل طریقے سے جو بھی گیا وہ اپنے گمراہی میں ہلاک ہو گیا. لیکن جو اللہ رب العزت کے ذکر میں اپنی روح کو بلند کیا, اس کی روح اتنی بلند ہو جاتی ہے, اتنی بلند کہ پھر اب اس کے جسم کو بغیر کھانا پانی کے بھی وہ پوری زندگی چاہے تو رکھ سکتا ہے. کیونکہ اصل ہمارے جسم میں کیا ہے؟ روح ہے. اگر روح طاقتور رہی تو جسم کو اگر کھانا نہ بھی دو گے تو یہ ویسی سلامت رہ جائے گا. جیسے ہم نے بزرگوں کو دیکھا ہے, حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 سال آپ نے ایسی عادت کی کہ روزانہ صرف ایک انگور کے دانے سے آپ سحری کرتے تھے اور تھوڑے سے پانی سے افطار کرتے تھے. اسی پر آپ کی زندگی چلی. تو جسم کمزور نہیں ہوا, ختم ہو جانا چاہیے تھا دوسرے اگر ہوتے تو نہیں. کیوں؟ وہ روح کو طاقت دے رہے تھے ذکر الہی سے. ہم آج یہی چیزیں ترک کر چکے ہیں. ہم کیا سمجھتے ہیں, کہیں کوئی اجتماع ہو رہا ہو, کہیں جلسہ ہو رہا ہو, کہیں کوئی عالم مسجد میں بیٹھ کر کے ذکر کرائیں تو ہی ذکر ہوگا. میرے عزیز, ہر مسلمان تنہا ہو یا مجمع میں ہو یا اپنے گھر میں ہو, اسے خود ذکر الہی میں مصروف ہونا چاہیے کسی بھی وقت. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر قرآن پاک میں ذاکرین کی فضیلت میں بیان فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو کبھی کھڑے ذکر میں مشغول ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کوئی خاص وقت مقرر نہیں, کوئی خاص کیفیت, جس کیفیت میں ہو تم ذکر الہی میں رہو. اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, پوری کائنات میں کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ کی حمد نہ بیان کر رہی ہو, اس کے ذکر میں نہ ہو. پرندے بولتے ہیں, اللہ کا ذکر ہے. جانور جو بولتے ہیں, اللہ کا ذکر ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا گیا کہ جانور جس وقت یا درخت جس وقت اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں اسی وقت ان کی موت آ جاتی ہے. ایک لمحے کے لیے اگر غافل ہو جائیں پرندے تو ان کو کسی کا شکار ہو جانا پڑتا ہے یا ان کی موت آتی ہے, یا درخت کاٹ دیا جاتا ہے یا سکھا دیا جاتا ہے. ہم یہاں برسوں سے بغیر ذکر الہی کے کھا پی رہے ہیں سلامت. یہ صرف اور صرف اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے رحم و کرم اور اپنی مہربانی سے یہ ڈھیل عطا فرمائی ہے. لیکن ہونا یہ چاہیے کہ میرے عزیزو, اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر تقریباً ہر گھر میں قائم کیا جائے. کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ ماں باپ اپنے بچوں سمیت سونے سے پہلے بستر پر سارے بچوں سے کہیں کہ 5 منٹ ہی صحیح اللہ کا ذکر کرو اور بستروں پر لیٹ جاؤ. کون سی بڑی بات ہے؟ لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ یہ بھی ذکر ہے. یا حی یا قیوم یہ ذکر ہے. یا لطیف یا خبیر یہ ذکر ہے. یا ستار یا غفار ذکر ہے. ان میں سے کوئی بھی ذکر آپ لے لیں, 5 منٹ سارے بچوں سے کہیں بیٹھے رہو بستر پر لیٹنے سے پہلے اللہ کا ذکر کرو اور پھر جاؤ. پھر دیکھنا آپ کی دلوں کی دنیا کس قدر تبدیل ہوتی جائے گی.
اللہ تبارک و تعالی ہمیں وہ پاکیزہ دل عطا فرمائے جو اس کے ذکر سے آشنا ہو۔ کچھ اور آیتیں ہیں، بہت ساری آیتیں ہم نے آج تلاوت کی، اس کے بعد سورہ ابراہیم بھی ہم نے تلاوت کیا ہے۔ اچھا، ایک آیت اور جو میں اکثر بیان بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، جو جھاگ ہے وہ اڑ کر چلا جائے گا۔ جھاگ سمجھتے ہیں نا، پانی کے اوپر جو کف آتا ہے، جیسے صرف ڈال کر کے ہلائیں گے تو اوپر کف آتا ہے، اسی کو جھاگ کہتے ہیں۔ یہ کتنی دیر رہتا ہے؟ ہوا آئی ختم ہو گیا، پھر نیچے پانی کا پانی رہتا ہے۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتا ہے اور جو نفع دیتا ہے لوگوں کو وہ زمین پر ہمیشہ باقی رہتا ہے، وہ زمین پر رہ جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی۔ در حقیقت جو نفع دینے والا انسان ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھا جاتا ہے، اور جو لوگوں کو تکلیف دینے والا ہے وہ جھاگ کی طرح اڑ جائے گا، اس کا نام بھی ختم ہو جائے گا۔ ایسے کئی آئے اور چلے گئے جن کو برائیوں سے آج یاد تو کیا جاتا ہے لیکن ان کا نیک نام آج نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے پہلوان آئے، دولت مند آئے، سیاسی لوگ آئے، لیڈر آئے، آج وہ زمین کے نیچے دب چکے ہیں، ان کا کوئی نشان بھی نہیں، ان کی کوئی یادیں باقی نہیں رہ گئی، ختم کر دیے گئے۔ کتنے بادشاہ ہیں تاریخ میں، کتنے بادشاہ، سارے بادشاہوں کے نام آپ کو یاد ہیں؟ کتنے بادشاہ ہیں؟ میں دوسرے پورے دنیا کے تو نہیں کہوں گا، صرف آپ کے اپنے ملک میں جتنے بادشاہوں نے راج کیا، آپ صرف اور صرف 200-300 سال کے درمیان کتنے بادشاہ آئے، سب کے نام آپ تفصیل سے نہیں بتا پائیں گے، وہ کہاں کہاں چلے گئے، کہاں کہاں دفن ہیں آج۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو دلوں پر راج کرتے ہیں، سرکار غریب نواز معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ، صابر علاء الدین کلیری رضی اللہ تعالیٰ، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ وہ مشائخ ہیں جو بظاہر کسی سیاسی تخت پر تو نہیں بیٹھے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی ولایت سے اتنے مقامات عطا کیے کہ انہوں نے ہمیشہ مخلوق کے نفع کا کام کیا، جس کی وجہ سے آج تک زمین پر وہ برقرار ہے، آج تک وہ باقی ہے۔ ہو سکے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ نفع دے دو، اور اگر نفع نہیں دے سکتے تو نقصان تو نہ پہنچاؤ بلکہ خاموشی اختیار کرو۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی کیفیت بچھو کی طرح بنائی ہے، ڈنک مارنا، بچھو خواہ ڈنک مارتا ہے۔ سانپ کے متعلق تو یہ ہے کہ اس کو چھیڑو تو ڈستا ہے، یا جب وہ خطرہ محسوس کرے گا تو ڈستا ہے۔ سانپ جو ہے ویسے چلا جائے گا، لیکن اگر اسے لگے کہ یہ انسان مجھے مارے یا پھر آپ نے اس کے ساتھ کچھ کیا ہے تو پھر وہ ڈسنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ وہ راستے چل جاتا ہے۔ لیکن بچھو کے متعلق یہ کہا گیا کہ وہ خامخواہ ڈنک مارتا ہے، آ کر کے اس کی فطرت ہے، وہ تم اس کو چھیڑو نہ چھیڑو، اس کو مارو نہ مارو، لیکن وہ ڈنک مارتا ہے۔ تو بچھو کی فطرت نہیں ہونی چاہیے جیسے چند لوگوں کو ایسی ہی آج کیفیت میں لوگ مبتلا ہے، کچھ اچھا ان کو دیکھا نہیں جاتا۔ کوئی بھی کام اگر اچھا ہو رہا ہو تو اس کی ٹانگ پکڑ کر کے کھینچو، اس کو ڈنک مارو۔ تو ایسے بچھوؤں سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی حفاظت فرمائے۔ انسان کی فطرت یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، انسان انس سے بنا، انس عربی میں محبت کو کہتے ہیں، اور جس کے دل میں محبت کرنا نہیں ہو تو پھر وہ کمال سے انسانیت میں آیا ہی نہیں، انسانیت اس کے جا رہی ہے۔ تو اگر آس پاس کبھی بھی دیکھو کہ کچھ مفید کام ہو رہا ہے اور تم سے نہیں ہو سکتا تو خاموش رہو، یا ہو سکتا ہے تو کندھا لگا کر کے اس کو سہارا دو، اپنے بازوؤں سے اس کو اور آگے بڑھاؤ، یہ نہ کہ اس کے لیے رکاوٹ بن جاؤ۔ راستے کا وہ پتھر بننا اچھا نہیں جو ہر ایک کو ٹھوکر دیتا ہو اور ہر ایک گزرنے والا اس سے چڑھتا بھی ہو، نفرت بھی کرتا ہو۔ عزیزان گرامی، اپنی کیفیت یہ بناؤ کہ ہو سکے تو ہم کسی جگہ کا ایسا پودا بن جائیں، ایسا پیڑ بن جائیں، ایسا درخت بن جائیں جو موقع پر پھل بھی دیتا ہو، اور اگر پھل دینے کی طاقت نہ ہو تو چھاؤں تو دیتا ہو، ورنہ پھر کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ تو یہی میرا میسج تھا کہ قرآن کی آیت یہ ہے کہ یعنی جو جھاگ ہے وہ اڑ جائے گا اور جو نفع دینے والا ہے وہ باقی رہے گا۔ اس پر میں ایک اور بات عرض کر دوں، بزرگان دین نے فرمایا جو زندگی بھر لوگوں کو ایذا دیتا تھا، تکلیف دیتا تھا، اس کو سارے درد موت کے وقت مل جائیں گے۔ موت کے وقت اس کو بہت ساری تکلیفیں لاحق ہوں گی، اس کی روح جلدی نہیں نکلے گی، کیونکہ یہ دنیا میں کچھ چیزیں کھائی جائیں گی، کچھ قبر میں اور کچھ حشر میں۔ لیکن جو لوگوں کے نفع کے لیے کام کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نزع کے درد سے بھی آسانی عطا کرے گا۔ اور حدیث پاک میں ہے جس نے کسی مومن کی تکلیف کو آسان کرنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس کی تمام تکلیفوں کو قیامت کے دن آسان فرمائے گا۔ یہ من ستر لأخیہ مسلمن ستر اللہ لہ، جو اپنے مسلمان بھائی کا پردہ کیا، ستر پوشی کی، اللہ اس کا پردہ کرے گا، اس کی تمام چیزیں چھپائے گا۔ ومن فرج کرب اخیہ، اور جو اپنے بھائی کی تکلیف کو آسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تکلیفوں کو آسان فرمائے گا۔
اللہ کریم ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے میں الجھ کر کے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی بجائے ہم سب کو نفع پہنچانے والے لوگوں میں ہمارا شمار فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔